بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Welcome to the last lesson of this course. آئے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے. الحمدللہ ہم نے 18 اسباق اس سبق سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. ہم نے اس کورس میں جو قرآنی جو صورتوں اور دعاؤں کے ذریعے ہم نے قرآن مجید کے اکثر الفاظ کو جو ہے سیکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ محمد میں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور یہاں اس میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تو کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن پر، کیا دلوں پر ان کے تالے ہیں. تو الحمدللہ اس کورس کے ذریعے ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کیپیبلٹی کو حاصل کر سکیں، اس استعداد کو پیدا کر سکیں کہ ہم قرآن پر تدبر کر سکیں، اور اس کی جو کنجی ہے، اس کی مفتاح، اس کی چابی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کو سمجھ سکیں، اس کی فہم حاصل کر سکیں. تدبر تو اس کے بعد کی سٹیج ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کی کتاب بھیجی ہے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، اور یہ ایک پہلا سٹیپ ہے. تو یہ 2-3 مہینوں کا کورس جس کے اندر ہم نے 10 ہفتوں میں 20 لیکچرز تقریباً کیا ہے. تو یہ ایک پریلیمنری آپ کہہ لیں ایکسرسائز ہے جس کے ذریعے آپ ہوپ فلی اب آپ کے اوپر ہے، آپ ساتھ ساتھ محنت کریں، اپنی ووکیبلری انہانس کریں. جو رولز ہم نے پڑھے وہ پہلی چیز ہے، بنیادی چیز ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو اپلائی کریں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اور جو ہوم ورکس ہم نے ایڈوائز کیے تھے ان کو کریں، اس کو پڑھائیں. تو آہستہ آہستہ آپ میں یہ کیپیبلٹی آئے گی. تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ لوگ سب کوشش کریں، اور میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں جو خاص طور پہ لوگ لائیو آ کے لیکچر اٹینڈ کرتے رہے. جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے اس کے انتظام میں ہیلپ کی، خاص طور پہ ہمارے ٹی اے فیضان جنہوں نے اس کورس کو آرگنائز کرنے میں ہیلپ کیا، ہوم ورک مارک کرنے میں ہیلپ کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر دے. اور آگے اس کو آپ انشاءاللہ کوشش کریں کہ یہ جو تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ چلتا رہے. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کرتے رہیں، پر انشاءاللہ قرآن مجید کی تعلیم اور تعلم یعنی کہ سیکھنا اور سکھانا، اس کے اندر بھی جو انشاءاللہ کوشش کریں اور اس میں بھی اپنی مشغولیت رکھیں. آج کا جو ہمارا آخری سبق ہے اس کے اندر قرآنی دعائیں ہم سیکھیں گے. بہت جو عام دعائیں ہیں جو کہ ہر کسی کو پتہ ہوتی ہیں، اکثر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، ان کو ہم انالائز کریں گے، اور پھر آخر میں کچھ اور ہم ایسے افعال دیکھیں گے جن کے اندر حروف علت موجود ہوتے ہیں. ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا تھا قالا اور قوما، جو کہ مثالیں تھیں ایسے افعال کی جن کے اندر حرف علت الف بیچ میں موجود ہے. آج کے سبق میں ہم 2 اور ایسے افعال دیکھیں گے جن کے بیچ میں ایک حرف علت موجود ہے، اور وہ 2 افعال ہیں کانا اور تابا. اور کانا یکونو، تابا یتوبو، یہ بھی اسی طرح کی مثالیں ہیں جس طرح کی آپ نے پچھلے سبق میں دیکھیں. تو اس کے ساتھ ہمارا جو نصاب ہے وہ ختم ہوگا، اور 125 الفاظ جو ہم چاہ رہے تھے اس کورس میں سیکھنا وہ ہم مکمل کر سکیں گے. یہ 125 الفاظ قرآن مجید میں تقریباً 40,000 دفعہ ہیں، اور اس کے ذریعے اب انشاءاللہ جو ہمارا بیسک ہدف تھا کہ تقریباً 50% آف دی قرآنک ورڈز آپ ان کو جو ریکگنائز کر سکیں، تو انشاءاللہ آپ کے اندر وہ کیپیبلٹی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ.
یہ آپ کو ایک ساتھ ساتھ ریمائنڈر کہ آپ کوشش کیجئے اپنے ہوم ورکس کو کمپلیٹ کر کے سبمٹ کریں. آپ اس کورس میں سرٹیفکیٹ اگر لینا چاہتے ہیں، اس کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ کی حاضری اور آپ کے ہوم ورکس جو جس طرح ترتیب بتائی گئی تھی اس کے حساب سے مکمل ہوں، تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے آسانی رہے گی، اور اس کورس میں جو آپ نے وقت لگایا اس کا ایک آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. جو آپ نے کیپیبلٹیز اس کورس کے ذریعے حاصل کی وہ ضروری ہے انشاءاللہ، اس کے لیے ضرور آپ کوشش کریں. ابھی تک اگر آپ نے سارے ہوم ورک نہیں کیے تو اس ہفتے میں انشاءاللہ کوشش کر کے اس کو سبمٹ کریں، اور فائنل ایگزام کی بھی تیاری کریں اور اس کو بھی ضرور دیجیے. ہم جو آج دعا پڑھیں گے اس میں یہ دعا ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ ایک قرآنی دعا ہے جو کہ سورۃ البقرہ میں آئی ہے. ربنا اسی طرح ہے جیسے اللہم ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتینا. آتینا جو لفظ ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے دے ہمیں، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نوٹ کریں کچھ اسی طرح کے اور ہیں: اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو یہاں جو خاص آتینا کا مطلب ہے وہ ہے کہ اے اللہ دے ہمیں فی دنیا، دنیا کے اندر. دنیا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کے ملٹیپل میننگز ہیں. ایک تو معروف ہے کہ یہ دنیا، یہ زندگی ہے. ایک اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نیچی چیز ہو، جو قریب کی چیز ہو. ایک چیز ہوتی ہے ادنا، ایک ہوتی ہے اقصا. تو یہ قرآنک استعمال بھی ہے اس کا. ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریب کی، اور اس کا ایک اور مفہوم ہوتا ہے کہ لوور ویلیو کی. اور اقصا جو ہے وہ دور کی، جیسے مسجد الاقصی جو چونکہ یہ حجاز سے دور تھا اس لیے اس کو مسجد اقصی the furthest mosque کے نام سے کہا گیا. تو دنیا یہاں آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ ادنا کی فیمیل فارم ہے. ادنا یہ صیغہ تفضیل ہے، جیسے اکبر سے کبرا بنتا ہے، اصغر سے صغرا بنتا ہے، ادنا سے دنیا بنتا ہے. اور دنیا جب کہا جاتا ہے تو اس دنیا کے اندر، اس جہاں کے اندر جو اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اس جہاں کے اندر، اس دنیا میں بھی آپ ہمیں بھلائی عطا فرمائیں. حسنہ بھلائی کو کہا جاتا ہے، اور یہ حسن کے مؤنث ہے، ٹھیک ہے. اور حسنہ عام طور پہ کنٹراسٹ کیا جاتا ہے سیئہ سے. حسنہ نیکی کو بھی کہا جاتا ہے، بھلائی کو بھی کہا جاتا ہے، اور سیئہ برائی کو کہا جاتا ہے یا گناہ کو بھی کہا جاتا ہے. تو ثواب کے لیے بھی کبھی کبھی حسنہ لفظ استعمال آتا ہے. سیئہ کی طرح کا ایک اور لفظ ہے اثم. اثم جو گناہ کو کہتے ہیں. یہاں اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حسنہ میں کیا کیا چیز شامل ہے. کوئی بھی چیز، مال، دولت، نوکری، تجارت، بچے، دوست وغیرہ حسنہ نہیں ہے اگر وہ آخرت کو برباد کریں. کوئی بھی تعلیم جو ہے وہ اگر آپ کی آخرت کو برباد کر رہی ہے تو وہ حسنہ میں شامل نہیں ہے، وہ خیر نہیں ہے، اور وہ اصل علم بھی نہیں ہے. حسنہ میں مندرجہ ذیل امور شامل ہیں: ضروریات زندگی جس طرح صحت، خاندان کی فلاح، عزت، وقار وغیرہ. اور اس کے اندر وہ چیزیں بھی ہیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، جیسے کہ فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، اچھے اخلاق، تربیت وغیرہ. اور امن اور سکون جس میں اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عافیت اور حسنہ کے مفہوم میں شامل ہیں. تو یہ جو قرآنی دعا ہے اس کا پہلا حصہ ابھی ہم انشاءاللہ تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کر لیتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی. تو آپ بھی انشاءاللہ یہ پڑھ لیجئے.
آپ بھی کوشش کر لیجئے. آپ لوگ مجھے سن سک رہے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. جی ماشاء اللہ. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ. تو ایک ہے اس دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی. تو ہم صرف دنیا کا خیر نہیں مانگ رہے اللہ سے، ہم آخرت کی بھی خیریت اور بھلائی مانگ رہے ہیں. آخرہ جو ہے وہ لاسٹ کے لیے بھی آتا ہے آخر، اور ہیر آفٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے آخرہ جب آئے. اور ایک اور ورڈ ہوتا ہے آخر. آخر لاسٹ یا ہیر آفٹر کے سینس میں آتا ہے، آخر جو ہے وہ ادر کے سینس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک اور. تو قرآن میں آخر بھی استعمال ہوتا ہے، تو آپ اس میں ڈسٹنگوش کر سکیں. حسنہ لفظ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے بھلائی، اور اس میں آخرت کی حسنہ، اس میں کیا کیا چیز شامل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، جنت الفردوس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اس کا موقع، یہ تمام چیزیں آخرت کی حسنہ میں شامل ہیں. تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے حصے سے جوڑ کے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو اے اللہ ہمیں عطا فرما اس دنیا کے اندر بھلائی اور آخرت میں بھلائی. وقنا عذاب النار. تو یہ جو وقنا ہے اس کے اندر 3 حصے ہیں، وا اور قی جو ہے قاف کے نیچے زیر، یہ فعل امر ہے. ایک ورب ہوتا ہے وقیہ، اور اسی سے تقوی لفظ بنا ہے. ٹھیک ہے، بچانے کے سینس میں. جیسے کہ حضرت عمر کا قول مشہور ہے کہ انہوں نے تقوی کی یہ تعریف کی کہ جیسے اگر کسی جھاڑدار علاقے سے آپ گزر رہے ہو تو کس طرح اپنے کپڑوں کو بچا بچا کے چلتے ہیں، اسی طرح اس دنیا سے جب آپ گزر رہے ہو تو اس دنیا کی آفات سے اور اس کے فتنوں کے اندر اپنے آپ کو بچا بچا کے گناہوں سے چلنا، اس کو تقوی کہا گیا. تو پروٹیکشن کے سینس میں آتا ہے. اور یہاں قی جو ہے یہ ایک فعل امر ہے اپنے طور پر. اور یہاں جیسے آپ نے ابھی پہلے دیکھا تھا کہ جب آپ کے فعل کے اندر ویک لیٹرز ہوں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں جب فعل امر ہوتا ہے. تو یہاں و ایک پارٹ ہے، قی ایک اور پارٹ ہے، اور نا ہے کہ ہمیں وقنا، اور ہمیں پروٹیکٹ کر کس چیز سے؟ عذاب النار. عذاب النار ایک مرکب ہے جس کا مطلب ہے کہ نار کے عذاب سے. ٹھیک ہے، تو وقنا عذاب النار کے آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کے گناہ زیادہ ہوں تو پہلے اس کو آگ میں جلنا ہوگا تاکہ اس کی صفائی ہو، والعیاذ باللہ. یعنی کہ جو ایک قاعدے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے، اس کے وہ ہے مومن، اسلام کا اس نے جو کلمہ پڑھا ہے، اس کا جو عقیدہ درست ہے، پر اس کے اندر جو تولے جائیں گے اس کے اعمال تو گناہ زیادہ ہیں، تو اس کو آگ میں جلنا ہوگا تاکہ اس کی صفائی ہو. یہ اس سے ہم اللہ سے جو ہے پناہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس دن جو آگ کے دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا، اور اس دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کریں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دیں. یہ تمام چیزیں اس دعا کے مطالعے سے یہ اسباق ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ پوری دعا جو ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور ربنا
آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ تو یہ جو آپ یہاں نوٹ کر رہے ہیں، اس میں ہمیں کیا کیا اسباق مل رہے ہیں، ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے، کیسے ہم احتساب کریں، پلان کریں، تبلیغ کریں۔ تو دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بھلائی دے اور حسنہ اس دنیا میں اور آخرت میں اور آگ سے بچا۔ احتساب یہ کرنا ہے کہ کیا میرا عمل حسنات حاصل کرنے کی طرف گامزن ہے، کیا میرا عمل جہنم سے نجات دلائے گا، اس کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرنا، اور پھر اللہ سے استغفار بھی کرتے رہنا، رحمت کی طلب بھی کرنا، اور یہ دعا بھی بار بار مانگتے رہنا۔ اگر پلان کریں اور دیکھیں تو جو اللہ نے ہمیں توفیق دی اس پر ہم تحدیث نعمت کریں، اس پر ہم اللہ کا شکر کریں، اور اگر جو کمی ہے اس پر استغفار کریں اور مقصد کے لیے پلان کریں۔ اور اس کی تبلیغ کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ زندگی کے مقصد کے دوسروں کو تبلیغ کرنا، آخرت میں کامیابی اور جہنم سے خلاصی، لوگوں کو بتانا کہ یہ اصل ہمارا دنیا کا مقصد ہے۔ ایک اور ہم قرآنی دعا دیکھتے ہیں جو کہ اکثر پڑھی جاتی ہے نماز کے آخر میں، وہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی۔ یہ بھی قرآنی دعا ہے، اور اس میں ربی مخفف ہے اس چیز کا کہ ربی، اے میرے رب، ٹھیک ہے۔ اس میں آخر میں یا اس طرح تو نہیں ہے، پر وہ اس زیر میں موجود ہے، ربی، اے میرے رب، اجعلنی، اجعلنی، بنا دے مجھ کو، مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر، ربنا اغفر لی، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی، مغفرت کر میری، بخش دے مجھ کو، ولی والدی، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور مؤمنین کو، یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہوگا حساب۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دعا اکثر پڑھی جاتی ہے۔ یہاں سے بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس کے اندر آپ دیکھیں اکثر وہ دعا کے یا فعل امر کے صیغے ہیں۔ اس کے اندر دعا اپنے لیے بھی ہے، اپنے والدین کے لیے بھی ہے، تمام مومنین کے لیے ہے۔ تو یہ ایک اسلوب ہے جو ہمیں سکھایا گیا کہ جب ہم دعا مانگیں تو اس کے اندر صرف ایک اللہ کی رحمت کو جو نیرو نہ کر دیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے والدین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ ایسے دعا مانگیں۔ نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اور اہم دعا یہ ہے جو کہ مسنون ہے، اور یہ حضرت معاذ نے ہم بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ ان کے ہاتھ سے پکڑا اور کہا، وعن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدہ وقال، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معاذ واللہ انی لاحبک، کہ اے معاذ، اللہ کی قسم بے شک میں تم سے محبت کرتا ہوں، ثم اوصیک، تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کے بعد تمہیں یہ بتانے کے بعد میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاة تقول، کہ تم نہ چھوڑنا کبھی نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ میری مدد کر اس چیز پر کہ میں آپ کا اچھی طرح ذکر کر سکوں اور آپ کا شکر ادا کر سکوں اور بہترین انداز سے آپ کی عبادت کر سکوں۔ اعنی کا مطلب ہے کہ اے اللہ آپ میری جو ہے نا مدد کریں۔ آپ نے لفظ دیکھا ہوگا عون، عون لفظ بھی مدد کے لیے آتا ہے، تعاون لفظ کے اندر بھی یہ روٹ ورڈز ہیں۔ اعنی
میری مدد فرما علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کیونکہ انسان جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، تو اس میں اس کی کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو ہم اللہ ہی سے اس میں مدد طلب کریں. تو یہ ایک اور مسنون دعا ہے. تو یہ ہم نے پڑھی ابھی، اور اب ہم گرامر کی طرف آتے ہیں فار دا لاسٹ ٹائم ان آر کورس. یہ ہمارا آخری لیسن ہے، ہم ٹی پی آئی میتھڈ استعمال کرتے آ رہے ہیں. ہم نے یہ 4 ابواب دیکھے جو کہ ثلاثی مجرد میں آتے ہیں. باب فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب، اور سمع یسمع. اور آخری لیسن پہ پھر ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کے پاس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان 3 لیٹرز میں ایک لیٹر جو ہے وہ یا 2 لیٹر ویک ہوں، تو اس کیس میں کس طرح فرق ہوتا ہے. تو آخر کے کچھ اسباق میں ہم ان کی مثالیں پڑھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اکثر عربی کے اندر 3 لیٹرز کے افعال ہوتے ہیں، ان کو ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے جب وہ سمپل 3 لیٹرز ہوں، لیکن کبھی کبھی اس سے زائد بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی 4 لیٹرز بھی ہوتے ہیں، 5 بھی ہوتے ہیں. تو وہ چونکہ بہت ریئر ہیں، ہم اس کورس میں نہیں پڑھ رہے. ان 3 لیٹرز میں اگر کوئی حرف کمزور ہو تو پھر کچھ دلچسپ تبدیلی آتی ہے. کبھی مضارع میں کوئی چیز چینج ہو جاتی ہے، کبھی فعل امر میں کوئی چیز ڈراپ ہو جاتی ہے. تو یہ ان کمزور حروف کی جو ہے ایک خصوصیت ہے. تو ہم نے پہلے پڑھا تھا قال یقول، پھر ہم نے پڑھا تھا قام یقوم. اب ہم ایک اور باب نصرہ کے پیٹرن سے دیکھ رہے ہیں، کانا یکون. کانا کا مطلب ہے وہ تھا، لیکن اگر اللہ کے ساتھ آئے کہ کان اللہ غفور الرحیم، یا اللہ کی کوئی صفت بیان ہو، تو جب اللہ کے ساتھ ہی آئے تو وہ اللہ تھا، ہے اور رہے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس میں وقت کا یہ پہلو نہیں آئے گا، پر عام استعمال میں کانا کا مطلب ہے کہ وہ تھا. کانو وہ تھے، کنتا تم تھے، کنتم تم سب تھے، کنتو میں تھا، کننا ہم تھے. یکونو وہ ہوتا ہے، اب یہ مضارع میں ہو گیا، یا وہ ہوگا. یکونون وہ ہوتے ہیں یا ہوں گے. تکونو تکونون، اکونو نکونو، کن ہو جا. تو قرآن مجید میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. تو ویسے کہ جیسے وہ ہو چکا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ قادر علی کل شیء. لا تکن مت ہو، اور کونو تم سب ہو جاؤ. لا تکونو تم سب مت ہو. کائن ہونے والا. اسم مفعول یہاں نہیں لکھا ہوا اس لیے کیونکہ کانا جو ہے یہ فعل لازم ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ تھا. اس میں کسی اور پہ چونکہ ایکشن نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے یہاں اس کو نہیں بتایا گیا. مصدر یہاں کون ہے، کونن. اور اس میں اگر ہم فیمیل کو بھی دیکھیں تو ہوگا ہوا کانا ہیا کانت، ہوا یکونو ہیا تکونو، انت تکونو ہیا تکونو. تو کبھی کبھی یہ ساتھ آتا ہے ایک مضارع کے، کانا یعملو وہ کام کیا کرتا تھا. تو اس طرح جیسے فعل استمراری کے سینس میں، کانا یعملو وہ کام کیا کرتا. اگر صرف یعملو ہوتا تو ہوتا کہ وہ کام کرتا ہے یا کرے گا، اور اگر صرف عاملہ ہوتا تو کہتے کہ اس نے کام کیا. لیکن جب ہم کہیں گے کانا یعملو تو یہ استمراری ایک سینس آتی ہے کہ جیسے وہ کیا کرتا تھا. کانا یعملو وہ کام کیا کرتا تھا، کانو یعملون وہ کام کیا کرتے تھے. کنت تعملو آپ کام کیا کرتے تھے، کنتم تعملون آپ سب کام کیا کرتے تھے. کنتو اعملو میں کام کیا کرتا تھا، کننا نعملو ہم کام کیا کرتے تھے. اسی طرح کانا ینصرو وہ مدد کیا کرتا تھا، کانو ینصرون وہ مدد کیا کرتے تھے. کنتا تنصرو کنتا کا اشارہ ہے یہ، اور تنصرو کا اشارہ ایسے ہے. تو آپ جب ان دونوں کو ملاتے ہیں تو اس میں
وہ ایک سینس آ جاتا ہے کہ ماضی استمراری، آپ مدد کیا کرتے تھے. کنتم تنصرون، کنت انصر، کننا ننصر. تو یہ تمام آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. جیسے یہ وہی اگزامپل ہے کہ کبھی الف تبدیل ہوتا ہے واو سے، کبھی وہ غائب ہو جاتا ہے. پہلے ہم نے دیکھا تھا قال، یقول اور کل. پھر ہم نے دیکھا قام، یقوم، کم. اب ہم تیسری مثال دیکھ رہے ہیں کان، یکون، کن. اور کن جو ہے یہ قرآنک اس کا استعمال ہے، کن فیکون. اور کانا یکون بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں. کانا کا اصل مطلب تو ہے تھا، مگر جب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آئے تو مطلب ہے. جیسے وکان اللہ علیما حکیما. اچھا، آپ جب گرامر بعد میں پڑھیں گے تو اس میں پھر اور ڈیٹیلز آ جائیں گی کہ جب کانا آتا ہے تو اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس پر پیش آتا ہے، اور جو اس کی خبر ہوتی ہے اس پر یہ دو زبر آ جاتے ہیں یا منصوب ہو جاتا ہے. I don't want to like give you too much detail at this time and confuse you، پر یہ بعد میں آپ نحو کے اندر پڑھیں گے کہ کانا آئے گا تو کس طرح اعراب چینج ہوتا ہے، انا آئے گا، ان آئے گا تو کیسے ورب چینج ہوتا ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے جو ایکٹرز ہوتے ہیں سینٹینس میں آ کے وہ چیزوں کو چینج کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بعد میں کہ یہ جو عامل ہوتے ہیں، عامل یعنی کہ ایسے ورڈ جو کہ جب سینٹینس میں آئیں تو وہ چیزوں کو چینج کر دیتے ہیں، وہ آپ فیوچر میں پڑھیں گے. پر یہاں جو کہنے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تھا، ہم کہیں گے اللہ ہے. اللہ ہے جاننے والا، حکمت والا. اسی طرح ایک اور نون کے پیٹرن پر تابا یتوبو. تابا وہ پلٹتا ہے، تابو وہ سب پلٹے. تبتا تم نے، اب دیکھیں آپ تابا سے تبتا ہو گئے، جیسے کاما سے کمتا تھا، کالا سے کلتا تھا. تو یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کس طرح الف یہاں سے غائب ہو جاتا ہے ماضی کے صیغے میں جب آپ تھرڈ پرسن سے سیکنڈ پرسن پہ جاتے ہیں. تبتا، تبتم، تبتو، تبنا. یتوبو، یتوبون، تتوبو، تتوبون، اتوبو، نتوبو، تب، توبو، لا تتب، لا تتوبو، تائب. اس میں مفعول کوئی نہیں ہے، توبتن. اور ہوا تابا، ہی تابت. ہوا یتوبو، ہی تتوبو. انت تتوبو، ہی تتوبو. تو آپ میں سے کوئی اس کو ایک دفعہ پڑھ لے تاکہ آپ کی بھی پارٹیسپیشن ہو جائے. تابا، تابو، تبتا، تبتم، تبتو، تبنا. یتوبو، یتوبون، تتوبو، تتوبون، اتوبو، تتوبو. تب، نتوبو. نتوبو. تب، توبو. لا، لا تتب، لا تتوبو، تائبن، توبتن. ہوا تابا، ہی تابت. ہوا تابو، ہوا یتوبو، ہوا یتوبو، ہی تتوبو. تتوبو. انت تتوبو، ہی تتوبو. ماشاءاللہ. اب اس کی آپ لوگ پریکٹس کریں کیونکہ یہ ساری چیزیں پریکٹس سے آتا ہے. آپس میں مل کے دو دو تین تین اسٹوڈنٹ آپس میں پریکٹس کریں، لوگوں کو سکھائیں، انشاءاللہ اس کی مشق کریں. اچھا، یہاں عربی الفاظ کے ٹکڑے کر کے اس کو سمجھنے کی کرتے ہیں. اغفر یا غفور. اغفر بخش دے، یا غفور اے بخشنے والے. الذین تابو، الذین کا مطلب ہوتا ہے وہ سب. تابو، تابو کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے، تابو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پلٹے. الذین تابو وہ سب لوگ جنہوں نے توبہ کی یا جو پلٹے. وما کانوا، ما یہاں نفی کے لیے آئے گا، اور نہیں تھے وہ سب. وما کانوا. فیکون جیسے کہ ہے کن فیکون، تو ف کا مطلب ہے پس، یکون وہ ہوتا ہے یا ہو جائے گا. تو کن فیکون
اللہ کہتے ہیں کہ ہو جا تو بس وہ ہو گیا. وَكُونُوا اور ہو جاؤ تم سب. ٹھیک ہے, کونو للہ شہداء کہ تم سب ہو جاؤ اللہ کے لیے وٹنسز اپون توحید اللہ کی, اور لوگوں کے لیے جاؤ اور اللہ کے لیے جاؤ اور لوگوں کو دعوت دو اللہ کی طرف. تو کونو لفظ قرآن مجید میں آیا ہے. فعل کے ساتھ فعلا اس نے کوئی کام کیا, خلقہ کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا, لیکن جب آخر میں کوئی ضمیر آ جائے خلقہ, کیسے فرق ہو جائے گا خلقہ سے؟ خلقہ کا تو یہ اشارہ ہے, خلقہ کا اشارہ ہو جائے گا خلقہ, اس کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا کسی اور چیز کو, خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو. تو یہ آخر میں جب ضمیر آتا ہے تو وہ آبجیکٹ کے سینس میں ہوتا ہے. خلقہ اگر میں آپ سے پوچھوں اس کا فاعل کون ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ خلقہ میں فاعل کون ہے؟ کیا خیال ہے؟ خلقہ کے اندر فاعل ہم کہتے ہیں مستتر ہے, چھپا ہوا ہے. جیسے اس کی ٹرانسلیشن ہے ہی کریٹڈ ہم یا ہی کریٹڈ اٹ. تو ہی جو ہے وہ ہڈن ہے, وی ڈونٹ نو. اگر کہیں آ جائے اللہ خلقہ تو پھر اللہ خالق ہے, یعنی اس ورب کو کرنے والا اللہ ہے. اس کی نشانی کیسے پتہ چل رہی ہے؟ اللہ مرفوع ہے, اور جو ڈوئر آف این ایکشن ہوتا ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے, تو ہمیں انڈیکیشن مل جائے گی. تو خلقہ اگر سمپل یہ ہے تو یہ امپلیسٹ ہے یا مستتر ہے, چھپا ہوا ہے, پر اس کے اندر ہی امپلیسٹ ہے, کیونکہ خلقہ اٹ سیلف اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں تو کیا اس کی ٹرانسلیشن ہے وہ بناتا ہے, تو وہ پہلے سے اس میں موجود ہے کیونکہ تھرڈ پرسن ہے. آخر میں جو آیا وہ مفعول کے لیے. تو افعال کے ساتھ جب آخر میں آئے تو اس سے ہم کہیں گے کہ وہ بناتا ہے, مثال کے طور پہ اسے یا ان کو, تمہیں تم سب کو, مجھے ہمیں. تو جو آخر کا ضمیر ہے وہ مفعول بہ اس کو کہتے ہیں یا آبجیکٹ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو, خلقہم اس نے پیدا کیا ان سب کو, خلقاک اس نے پیدا کیا تم کو, خلقکم اس نے پیدا کیا تم سب کو, خلقانی اس نے پیدا کیا مجھ کو, خلقانا اس نے پیدا کیا ہم سب کو. آخر کی یہ جو ساری ضمیریں ہیں ہم, کا, کم, نی, نا, یہ مفعول بہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آبجیکٹس. خلقہ ایکشن ہے, وہ کرنے والا تھرڈ پرسن ہے امپلیسٹ, اور آخر میں جو چیزیں ہیں وہ مفعول بہ ہے. اسی طرح رزقہ اس نے رزق دیا اس کو, رزقہم اس نے رزق دیا ان سب کو, رزقک اس نے رزق دیا تم کو, رزقکم اس نے رزق دیا تم سب کو, رزقانی اس نے رزق دیا مجھ کو, رزقانا اس نے رزق دیا ہم سب کو. تو یہ سب آپ کو کلیئر ہے جی؟ کوئی اگر سوال ہو تو پوچھ لیجئے. ٹھیک ہے, تو یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں فائل جو ہے وہ مستتر ہے, چھپا ہوا ہے, امپلیسٹ ہے. جو مفعول بہ ہے وہ ظاہر ہے, آخر میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور مت ہو جا, اور مت ہو جا, لا تکن ہونے کو کہتے ہیں کن ہو جا, اگر ہم کہیں نا کن ہو جا, لا تکن مت ہو جا, تو ولا تکن ہو گیا کہ اور مت ہو جا. جلد وہ ہو جائے گا, جلد کے لیے ان قریب ہم نے لاسٹ لیسن میں دیکھا تھا سا لفظ آتا ہے, سا یکونو جلد وہ ہو جائے گا, یکونو میں ہوتا ہے کہ وہ ہے یا ہوگا, پر جب شروع میں سین زبر آئے گا سیکونو تو جلد وہ ہو جائے گا, پس وہ ہو گیا. فیکونو تم سب توبہ کر لو, تو تم سب توبہ کرو,
تو توبہ کے لیے ہوگا، توبہ کرنے کے لیے ہے توبو، تم سب توبہ کرو، سمپل اسی میں ایک لفظ میں آ جائے گا تم سب توبہ کرو۔ توبہ کرنے والے کے لیے تائبون یا تائبین لفظ استعمال ہوگا۔ الحمدللہ یہ ہمارا کورس کا آخری اب پارٹ ہے، ہم نقطہ تعلیم کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کے اندر جو علوم کی لامتناہی ڈیپتھ ہے، آپ جتنا مرضی اس کو پڑھتے رہیں، آپ اسی لیے کہتے ہیں دورہ قرآن، سائیکلز آف ریفلیکشن۔ ہم نے ایک کورس کیا، اس کے بعد ارادہ کریں انشاءاللہ کہ آپ دوبارہ اس کو کریں گے، اس کورس کو بھی دوبارہ کریں گے تب بھی اور سیکھیں گے، اس کورس کو پڑھائیں گے تب بھی آپ اور سیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس سے آگے ایڈوانس کورسز کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اس میں ایک حدیث ہے جو ابو داؤد اور ترمذی میں آئی ہے، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقال لصاحب القرآن، یقال کا مطلب ہوتا ہے کہ کہا جائے گا، لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے، قرآن کو پڑھنے والا یا جو قرآن کے ساتھ صحبت رکھنے والا، اس سے کہا جائے گا اقرا، پڑھو، ورتقی، اور کیپ رائزنگ، ورتل، اسی طرح پڑھو ترتیل کے ساتھ اچھے انداز سے جیسے قرآن تم دنیا میں پڑھتے تھے، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے اس دنیا میں ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے تمام حقوق کو ادا کر کے قرات کے پڑھتے تھے، ویسے ہی پڑھو۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ، تمہاری منزل بے شک، عند آخر آیت تقرؤها، جو تمہاری جو آخری آیت ہوگی جو تم پڑھو گے اس پر تمہاری منزل ہوگی، یعنی تم بڑھتے جاؤ، اوپر چڑھتے جاؤ، اپنے بلندی کی طرف جاتے رہ جاؤ جب تک تم قرآن پڑھو، تو جتنا تم نے قرآن پڑھا ہے اتنا تم اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر جاتے رہو گے۔ تو صاحب القرآن کے لیے یعنی وہ جو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، یاد کرتا ہے، پھیلاتا ہے وغیرہ، اس کے لیے ترقی کا باعث ہے۔ کیا ہم ہمیشہ کی ترقی نہیں چاہتے، وہ بھی بہترین صحت اور سہولیات کے ساتھ؟ کیا اس اصلی اور دائمی خوشی کی خاطر مصروف نہیں رہنا چاہیے؟ تو ظاہر ہے یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے زندگی کا، کہ باقی چیزیں تو ضرورت کے لیول تک ہم کریں، پر اصل چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا، اس کی اشاعت کے لیے، اور اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمات کی بلندگی کے لیے ہم اپنی جو تمام صلاحیتیں، تمام اوقات استعمال کریں۔ صرف ضرورت ہے کہ قرآن کی طرف ہمارے رجحان کی تبدیلی ہو۔ تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ 2-3 مہینے میں ہم نے الحمدللہ کافی جو الفاظ سیکھ لیے، پر اس کے اندر روانی چاہتے ہیں، فلوئنسی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے خود بھی پڑھنا ہے، آگے پڑھانا بھی ہے۔ اس دنیاوی گھر کے لیے اپنی جد و جہد کا موازنہ کیجئے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ سالوں محنت کرتے ہیں اس دنیا میں ایک گھر بنانے کے لیے، عام طور پر جب گھر تیار ہو جاتا ہے تو لوگ ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اور بعضے تو اس میں داخل ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس گھر میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، شاید اگلے 25 سال تک بھی نہ رہیں، پھر بھی ہم اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو آخرت کا گھر ہے جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ہم سوچیں کہ ہم اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ جتنی اس دنیا میں محنت کرتے ہیں اتنی تو ہو۔ ہم اس دنیا میں جتنا زیادہ زندہ رہیں گے، ہمارا بڑھاپا اتنا پریشان کون ہی ہو سکتا ہے۔ بڑھاپا پریشان ہمیں کرے گا، لیکن جب ہم پھر بھی اس کو ساری ہماری محنت اسی کی طرف جو ہے مرکوز رہتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کورس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے قرآن کو پڑھنے کی اور پڑھانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول فرمائے، اور بہت سارے کورسز جو ہیں وہ آن لائن بھی اویلیبل ہیں، اور لاہور میں اور دیگر جتنے بھی پاکستان کے اندر بہت سارے مواقع ہیں، اس کی کوشش کریں۔ جو ڈھونڈنا چاہتا ہے اس کو اس کی اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ مبارک کے مستحق ہیں کہ آپ نے آخر تک کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ میری اور تمام منتظمین کی اور تمام شرکاء کی جو کاوش ہے ان کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو
قرآن کا صحیح علم اور صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھنے کی، پڑھنے پڑھانے کی، اس پر عمل کی اور اس کی جو تبلیغ کی جو بھرپور محنت کر سکیں۔ تو ہمارے جو آخری سبق کے اندر یہ الفاظ ہیں جو ہم نے سیکھے، اس کے ساتھ جو کل الفاظ ہیں وہ 125 ہو گئے، اور یہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی مثالوں کے ساتھ۔ تو جس طرح ہماری ترتیب ہے کوشش کریں یہ ہر سبق کے آخر میں لفظ اور اس کی مثال دی ہوتی ہے، تو اس سے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اس کو یاد کرنا۔ تو اب تک ہم نے 19 اسباق کر لے الحمدللہ، 125 الفاظ جو ہمارا ہدف تھا، الحمدللہ ہم آج اس ہدف تک پہنچ گئے، اور اب آپ نے محنت کرنی ہے انشاءاللہ، تمام ہوم ورکس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور ایگزام کو اچھی طرح اس کی تیاری کرنی ہے، ایگزام دینا ہے، اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو پھر کبھی کسی موقع پر ہم کوشش کریں گے کہ کوئی دوسرا کورس بھی کریں۔ اب آپ خود اپنے آپ کو متعلم سے معلم یا معلمہ بنانے کی بھی کوشش کریں کہ ایک جب انسان ٹیچر موڈ میں جاتا ہے تو زیادہ سیکھتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے، تو اس کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں۔ تو اس پر انشاءاللہ آج کا لیسن ہم ختم کرتے ہیں، اور آپ کے کوئی اگر سوال ہوں تو ابھی ہم اس کو ختم کر کے انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔